ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، جو کہ منسٹر ٹھہرے ہیں اس حکومت میرٹ کی حکومت میں کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں کچھ کشمیر کے حوالے سے جب بات کرنے کی کوشش کی تھی، جب بھارت نے اپنا آئینی طریقہ چینج کرتے ہوئے کشمیر کو ہڑپنے کی کوشش کی، جو کہ 1 سال سے زائد اب کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کا اسپیشل سٹیٹس مجروح کر رہے ہیں، تو علی امین گنڈاپور صاحب نے نیوکلیئر وار کی تھریٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ گنڈاپور صاحب آج کل کیونکہ کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان دونوں کے وزیر ٹھہرے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے اندر کیمپیننگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے لیے۔ وہاں پر انہوں نے اسکردو 1 کا ایک کینڈیڈیٹ جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک مضبوط حریف سمجھا جا رہا تھا، اس کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بھی اپوائنٹ کر لیا، جس کے بعد وہ اپنی کینڈیڈیٹر سے مسترد ہو گیا، ہٹ گیا۔ اب اس کے علاوہ یہ کیمپیننگ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو ذرا دکھانا چاہیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ مریم کیمپین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو، خوبصورت تو ہے لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے، اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں تو آپ سارے بریڈ پٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ بلاول سن لے، جتنا روئے گا یا روئے گی ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ تم ادھر آ کے یوں ہی ہو رہے ہو، ایکسپوز ہو رہے ہو، اپنے آپ کو دکھوا رہے ہو کہ تیرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہاتھ لگا لے اس طرح تو یوں ہی ہو جائے گا، تو کہتے ہیں نکالو اس کو۔ تیرے ساتھ تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے شرم آتی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ عورتوں کا احترام کرو۔ صاحب اس کے علاوہ انہوں نے سارے پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو بھی غداری کے زمرے میں لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے انصاف کے حوالے سے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے، اور خاص کر اگر حکومت وقت کی طرف سے، جو کہ زیادہ بڑی کسٹوڈین ہوتی ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر کی، نیریٹو کی، اپنے ہاؤس آف پارلیمنٹ کی کسٹوڈین آپ انہیں سمجھیں، دے آر دا ونس کہ جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی ڈیسپریٹ باتیں، اس طرح کی جو ہے غیر اخلاقی باتیں، جو کہ ان کی دلیل اگر تو کچھ ہے بھی، اس کو بھی بالکل زیرو کر دیتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کہنا چاہا یہ کہ کرپشن کے پیسوں سے جو ہے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن انہوں نے جو بات کر دی اس کے بعد کوئی آپ کے خیال سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کریڈنس ان کو دے گا، ان کی بات مزید سنے گا بھی جو وہ ایکچولی کہنا چاہ رہے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے بہت زیادہ ان کے بارے میں بتایا، مریم صاحبہ کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ اف اینی تھنگ لوگوں نے تو اور زیادہ سمپتھائز کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو پھر یہ کس قسم کی بات ہے کہ جس سے سیاسی بھی نقصان ہے، اخلاقی بینکرپسی ہے، پولیٹیکل نیریٹو اور پولیٹیکل جو گڈ ول ہے جو ہونا چاہیے کسی حکومت وقت کا، اس کی نفی ہے۔ تو میرے خیال سے اس کی تو جتنی بھی تنقید کی جائے، اور ہمارا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر پہلے ہی اتنا ٹینس ہے، اس کو مزید پوائزن کرنے کی حد تک بات ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ اس کو کنڈیم کروں گا اور یہ میرے خیال سے جو ٹویٹر کا ایکو چیمبر ہے پی ٹی آئی کا، جس کے اندر وہ اپنی پاپولیرٹی ڈھونڈتے ہیں اور جس سے وہ کانفیڈنس لیتے ہیں، وہاں پر یہ ساری باتیں اپریشیٹ کی جاتی ہیں۔ اور یہ ٹویٹر کا ایکو چیمبر جب کابینہ کے اندر بھی جو خبریں آتی ہیں کہ خان صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں جو 2 ٹوک طریقے سے تنقید کرتے ہیں وزراء، اور وزیروں کی رائز کے اندر بھی یہ بہت بڑی یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انہوں نے کس لہجے سے اور کس طریقے سے لوگوں کو ٹیک آن کیا۔ اور اگر گنڈاپور صاحب وزیر رہے تو وہ میرے لیے اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ ان کی بات جو ہے اس کو مطلب سینسر نہیں کیا گیا۔ آپ کیسے کسی کو ایسی باتیں کرنے کے بعد میری سمجھ سے باہر ہے، اور میں یہ نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کلیئرلی some people think it's working.